حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے لاکھوں کروڑوں مریدین آج بھی زندہ ہیں. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر مریدین آتے اور وہ مریدین فقر و فاقہ، رزق میں کمی، تنگی کی شکایت کرتے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایک آیت کا وظیفہ بتاتے، اور جب ان کی مریدین ان وظیفے کو پڑھتے تو واپسی پر ان کا جواب یہ تھا کہ حضرت حاجی صاحب، جو فقر فاقے کی پریشانی تھی، مختلف پریشانیاں تھی، اللہ رب العزت نے اس ایک آیت سے ہماری پریشانی بھی دور کر دی، اور اللہ رب العزت نے ہماری فقر و فاقہ اور مالی پریشانیاں، جس نے ہمیں سانس، ایسی مسائل میں ہم پھنسے تھے، ہم سانس بھی لیتے تو ہمیں تکلیف ہوتی، اللہ نے ان سے بھی نکال دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی بولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بون لاہور سے چلے ہندوستان کی طرف. اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ بریلوی مکتب فکر کے اکابر بزرگان دین اور دیوبندی مکتب فکر کے اکابر بزرگان دین، یہ سب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدین ہیں. تو بہرحال حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بون لاہور سے چلے اور ہندوستان کے ایک گاؤں میں ایک بڑے چودھری جو حضرت حاجی صاحب کے مرید تھے ان کے ہاں پہنچے. چودھری صاحب بڑے خوش ہوئے. کھانا اور اکرام کرنے کے بعد، طعام کھانے کے بعد حاجی صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے فارم ہاؤس کے بارے میں. تو چودھری صاحب نے بتایا کہ حاجی صاحب یہ میرے گھوڑوں کا استبل ہے، یعنی میرا فارم ہاؤس ہے، اور اس کے اندر ایک کمرہ ہے جو میں نے چارے وغیرہ کے لیے، جانوروں کی چاری کی مشین اس میں لگائی ہے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چودھری صاحب سے پوچھا کہ یہ جو چارے کا کمرہ ہے اس کے اندر ایک مصلی کی جگہ ہوگی؟ تو چودھری صاحب نے کہا جی بالکل ہے. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ایسے کیجئے کہ میرا مصلی اسی کمرے میں بچھا دیے. تو چودھری صاحب نے حکم کی تعمیل کی، فوراً ایک لوٹا اور ایک مصلی اس کمرے میں پہنچا دیا. یہ ایسے وقت تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف جو تحریک تھی اس کی قیادت کر رہے تھے. تو چودھری صاحب نے جیسے ہی حاجی صاحب کے پیچھے دروازہ بند کیا اور اپنے حال میں آئے تو باہر کا جو مین دروازہ تھا اس پہ دستک ہوئی. تو چودھری صاحب جیسے ہی باہر گئے دیکھا کہ انگریز ایس پی بما اپنے پولیس کے وہ اندر آیا اور چودھری صاحب کو کہا کہ چودھری صاحب سنا ہے کہ آپ کے استبل کے گھوڑے بڑے مشہور ہیں، تو ہم آپ کے استبل کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں. تو چودھری صاحب کے دل میں جو ہے وہ پریشانی پیدا ہوئی کہ اگر انگریز ایس پی نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے گھر پکڑ لیا تو مجھ سمیت میرے بیٹوں کو بھی سزا ہوگی، جائیدادی بھی چھین لی جائے گی، ساری عمر جیل میں گزارنی پڑی. اور دوسرا، اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے گھر سے پکڑا تو یہ بھی میرا نقصان ہے کہ میرے پیر کو میری گھر سے پکڑ لیا. بہرحال انگریز افسر کو ہاتھ سے پکڑا اور استبل میں لے کر گئے، اور انگریز افسر نے استبل کے گھوڑوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، سیدھا اس کمرے کی طرف چلے جہاں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے. انگریز نے دروازہ کھولا اور اندر دیکھا کہ کمرے کے اندر مصلی بچھا ہوا ہے، لوٹا سامنے ہے، لیکن کمرے کے اندر کوئی موجود نہیں. انگریز آفیسر نے اچھی طرح دیکھا اور پھر چودھری صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ چودھری صاحب یہ اس وقت لوٹا اور مصلی یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو بہرحال چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ہم کچھ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں
اور سنت وغیرہ جو ہے اس کا اہتمام ہم گھر میں کرتے ہیں۔ انگریز افسر رخصت ہوا اور کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ اگلے بجٹ میں اتنا حصہ رکھیں کہ آپ کے استبل سے ہم گھوڑے خرید سکیں۔ چودھری صاحب نے انگریز افسر کو رخصت کیا اور سیدھا واپس آئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اسی مصلی پہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب نے پوچھا کہ حاجی صاحب جب انگریز افسر آیا تو آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جب اللہ نے انگریز افسر کو اندھا کر دیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بہرحال اتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے لاکھوں کروڑوں مریدین آج بھی زندہ ہیں، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر مریدین آتے اور وہ مریدین فقر و فاقہ، رزق میں کمی، تنگی کی شکایت کرتے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایک آیت کا وظیفہ بتاتے، اور جب ان کی مریدین ان وظیفے کو پڑھتے تو واپسی پر ان کا جواب یہ تھا کہ حضرت حاجی صاحب جو فقر فاقے کی پریشانی تھی، مختلف پریشانیاں تھی، اللہ رب العزت نے اس ایک آیت سے ہماری پریشانی بھی دور کر دی، اور اللہ رب العزت نے ہماری فقر و فاقہ اور مالی پریشانیاں، جس نے ہمیں سانس، ایسی مسائل میں ہم پھنسے تھے، ہم سانس بھی لیتے تو ہمیں تکلیف ہوتی، اللہ نے ان سے بھی نکال دیا۔ تو وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ شورى کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس ایک آیت کو آپ نے نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر، اور یہ میری گارنٹی ہے، کیونکہ رب کی گارنٹی ہے، اولیاء کرام کی گارنٹی ہے کہ اس ایک آیت سے اللہ پاک آپ کو مالدار بنائیں گے اگر آپ نے اسے پابندی سے پڑھا۔ اور اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ آیت 70 بار پڑھنا، اول و آخر درود شریف پڑھ کر پڑھنا، یہ میرے معمولات میں الحمدللہ شامل ہے۔ آپ اسے پڑھیں، فقر و فاقے کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت چند دنوں میں اسے ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔